الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وطبيب قلوب آبائنا وأجدادنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام انتہائی قابل قدر معزز حفاظ اور علماء اکرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات سے دل کی گہرائیوں سے معذرت طلب کرتا ہوں، ارادتاً تاخیر نہیں ہوئی ہے۔ شولہ پور سے ہم لوگ نکلے ہیں، پھر ساری رات پروگرام رہا، فجر کے بعد بھی شولہ پور میں ایک اور مسجد میں پروگرام رہا، پھر وہاں سے نکلے ہیں تو گلبرگہ جانا ہوا۔ ظہر میں وہاں ایک مسجد کے افتتاحی دعا میں ہم کو شریک ہونا تھا، پھر عصر دوسری مسجد جو کہ نئی بنائی گئی تھی، وہاں کے ساتھیوں کا تقاضا تھا کہ عصر وہاں پڑھیں، تو گلبرگہ میں عصر پڑھ کر کے ہم نکلے ہیں۔ راستے میں بچوں نے پتہ نہیں کیا کھایا کیا نہیں کھایا، پانی پیا ہے اور کچھ جو ہے چٹپٹی کچھ چیز لے کر کے چوڑا وغیرہ کھا کر کے نکلے ہیں۔ بہت کوششوں کے بعد آپ کے درمیان میں آئے ہیں، لیکن پھر بھی چونکہ آپ کو انتظار کرنا پڑا تو اس کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے معذرت چاہتے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابا کے بہت چہیتے، اور ابا حضرت شاہد کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ کو حضرت کی بہت زیادہ عزت اور اکرام کرتے ہوئے ہم نے دیکھا، اسی لیے اس مسجد کا حکم ہم سے ٹالا نہیں جاتا، ورنہ جی یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے پروگرام قریب کا مل جائے، نفس تو آسانی ہی طلب کرے گا، لیکن آپ لوگوں کی محبتوں نے ہمیں یہاں آنے پر مجبور کیا، اور حضرت کے خانوادے کے احباب نے ختم بخاری کے اجلاس میں ملاقات کر کے وارننگ بھی دے دی تھی
کہ اگر آپ آئیں گے نہیں تو آپ کو کڈنیپ کر لیا جائے گا. تو تھوڑا ڈر بھی تھا کہ آپ لوگ بلائے ہیں تو آنا ضروری ہے. اور حضرت عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانوادے کے بچوں کو حق بھی ہے کہ ہمیں کڈنیپ کر لیں. بہرحال ہم اپنے مقصد اصلی کی طرف آتے ہیں. آج کا جو موضوع ہے عموماً وہ موضوع تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ رات جو ہے عبادات والی، نوافل والی، انفرادی اعمال اور اشغال والی، لیکن ماحول نے ہمارے دل اور دماغ پر ایسے اثر کیا کہ ابھی پروگرام ختم ہو جائے، سب اپنے گھروں کو چلے جائیں تو الا ماشاء اللہ انگلی پہ گننے کے علاوہ کوئی فرد نفلی عبادت میں بولو نہیں ہوگا. تو اس لیے علماء نے، چاہے اس کو بدعت سمجھا جائے یا کچھ اور، لیکن علماء نے ارادہ کیا کہ کچھ دیر ایسا ہو، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں جو اللہ کے سامنے بے غبار حالت میں پیش کی جا سکے کہ ربا اتنی دیر تیرے گھر میں بیٹھا تھا، آنکھوں کے زنا سے بچا ہوا تھا. ربا تیرے گھر میں اتنی دیر بیٹھا ہوا تھا، کانوں کے گناہ سے بچا ہوا تھا. پیارے اللہ تیرے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، زبان کے گناہ سے بچا ہوا تھا. بس یہی وہ لمحات ہیں جس میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنتے سناتے ہیں. یہی وہ لمحات ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں جب پیش کیے جائیں گے تو شاید امید ہے کہ یہ بے گناہی والے لمحات ہمارے اللہ تعالیٰ کی نظر میں قابل قبول ہو جائیں. اس لیے عزیزو، یقیناً یہ انفرادی اعمال کا، اشغال کا اور اللہ سے تعلق کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خصوصی نسبت اور جوڑ کا وقت ہے. اور ممکنہ درجے میں شب قدر کی تلاش ان 5 راتوں میں سے ایک رات میں ہے. تو اس وجہ سے ہم ہر تاخرات میں اس کا انتظار کرتے ہیں، اسے تلاش کرتے ہیں، اسے ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم کو عبادت کا وہ حصہ مل جائے جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور فرمایا کہ 1000 مہینوں سے افضل عبادت کا ثواب اس میں ملے گا آپ کو. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے افضل. بہرحال ہم 20 مرتبہ یہ سنتے ہیں، سناتے ہیں، سننا بھی چاہیے، سنانا بھی چاہیے، کیونکہ جتنا بولا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اتنا دل پر نقش ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے، اذا تکرر تقرر، جب کوئی بات بار بار تکرار کی جاتی ہے تو وہ سینے پر، وہ دل پر نقش ہو جاتی ہے. لیکن آج کی نسبت سے ایک دل کا دکھڑا بھی آپ کو سنانا ہے. بیان تو مجھے کرنا آتا نہیں ہے، لیکن بزرگوں کی نسبت کی وجہ سے مجھے بٹھا دیا جاتا ہے تو دل کے دکھڑے سنا کر کے اپنی بھڑاس نکال لیتا ہوں. اس وقت دل کا دکھڑا یہ ہے کہ امت اپنے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ گنبد خضرا کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے نبی رحمت شفیع اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بے وفا ہو گئی. برا نہ ماننا، کچھ الفاظ بعض اوقات جو ہے نشتر کی طرح کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے دبیلا پھوڑے کو یا آپریشن کرنے کے لیے جو چیرا لگایا جاتا ہے اس کو آدمی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ اس کے اندر کے گندے مواد کو باہر نکالتا ہے.
اس لیے اگر میرے الفاظ کہیں آپ کو سخت لگ جائیں، کہیں ٹونٹ لگ جائے، یا کہیں پر آپ کو نشتر کی طرح الفاظ چبھ جائیں، تو پھر آپ جو ہے یہ سبق سمجھ لیجئے کہ یہ تو میں پہلے اپنے نفس سے خطاب کر رہا ہوں، پھر آپ سے خطاب کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوا تلخص لیکن فائدہ دروں بسیارست، جو دوا کڑوی ہوتی ہے اس میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ عزیزو، ایک نشتر میں آپ کو مارنے والا ہوں، برداشت کرنے کی سخت پیدا فرمائیں۔ لوگ آج یوگی کو گالی دیتے ہیں، مودی کو گالی دیتے ہیں، امت شاہ کو گالی دیتے ہیں۔ میں بارہا کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ یوگی اللہ اور اس کے رسول کا کم دشمن ہے، مودی اللہ اور اس کے رسول کا کم دشمن ہے، امت شاہ اللہ اور اس کے رسول کا کم دشمن ہے، میں اور تو اللہ اور اس کے رسول کے بڑے دشمن ہیں، کیونکہ وہ سامنے کا دشمن ہے، میں اور تو آستین کے سانپ بن کر رسول اللہ کو ڈس رہے ہیں۔ میں اپنا دکھڑا لے کر کہاں جاؤں جب میں اپنے جوانوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بوڑھوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میں اپنے حبیب کی طرز زندگی پر آ جاؤں۔ بتا تو صحیح نا کہ کس نے تیرے گلے پر چھری رکھ کر تجھے یہودیوں کے جیسے لباس پہننے پر مجبور کیا؟ کس نے تجھے طرز زندگی یہودیوں کا اپنانے پر، اسلام دشمن طاقتوں کے چہرے اپنانے پر کس نے مجبور کیا؟ بتا تو صحیح نا۔ امت شاہ نے گلے پہ چھری رکھی ہے، مودی نے رکھی ہے، یوگی نے رکھی ہے۔ ارے تو نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ تو نے اور میں نے مل کر پیارے حبیب کی سنتوں کے جنازے گھر سے نکالے ہیں۔ ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا کہ میرے نبی کی سنتوں کے جنازے میرے گھر سے نکل رہے۔ کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ کس روش پر ہماری قوم چل پڑی ہے؟ روتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، یوگی نے ایسا کر دیا، مودی نے ویسا کر دیا، امت شاہ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ گریبان میں جھانک کر کبھی یہ کہا کہ اے نفس تو نے کیا کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ؟ تو نے جو بغاوت کی ہے اس کا جواب تو کس کو دینے والا ہے؟ کبھی کہا ہے اپنے نفس کو آئینے کے سامنے ٹھہر کر حیا دلائی ہے اس کو، شرم دلائی ہے اس کو کہ تو بے غیرت بن گیا ہے، تو بے شرم بن گیا ہے، تو بے حیا بن گیا ہے، تو رسول اللہ کا باغی بن گیا ہے، ان کا طاغی بن گیا ہے، ان کا مجرم بن گیا ہے۔ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ہیں مجرم اور کہتے ہیں عاشق ہوں، ہے مجرم اور کہتے ہیں غلام مصطفیٰ ہوں۔ ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، عاشق مصطفیٰ، غلام مصطفیٰ چھوٹے جملے نہیں ہیں، بولنے سے پہلے تول لو پھر بول لو، کیونکہ تم عاشق مصطفیٰ کہہ کر لگاتے ہو نعرہ اور دیکھتی ہے پبلک اور لوگ اور عوام اور غیر مسلم اور منافق اور فاسق اور فاجر اور یہودی اور مشرک اور اسلام دشمن طاقتیں جب تم کو دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں اچھا یہ سکھاتے تھے ان کے حضور۔ کاش ہم اس لمحے میں مر جاتے کہ ہمارا گن دیکھ کر لوگ ہمارے نبی کے بارے میں یہ خیال کریں کہ ہمارے نبی یہ سکھاتے تھے۔ عاشق رسول ہوں میں اور تو، عاشق رسول ہیں، اور نکڑوں نالوں اور گلیوں اور کوچوں کے کناروں پر بیٹھ کر اپنی ہی ماں بہن بہو بیٹیوں کو گھورتے رہتے ہیں۔ یہ سکھایا ہے میرے نبی نے۔ کس بات کا عاشق مصطفیٰ، کس بات کا غلام مصطفیٰ؟ یہ رسول اللہ کی غلامی ہے، یہ ایک رسول اللہ کے عاشق کا کام ہے، یہ ایک پیارے نبی محمد الرسول اللہ کے چاہنے والوں کا کام ہے۔ پیارو، ہم جس روش پر چل پڑے ہیں
اس روش کو رسول اللہ کی بے وفائی سے تعبیر کیا جائے تو کم نہیں ہے۔ کیسے با وفا نبی کے، کیسے بے وفا امتی نکلے ہم لوگ، کیسا با وفا نبی تھا ہمارا کہ ہر حال میں ہمارے لیے تڑپتا رہا، روتا رہا، بلکتا رہا، راتوں کو اللہ کے حضور میں کھڑا رہا، پائے مبارک پہ ورم آ گئے، چہرے پر سوجن آ گئی، رسول اللہ اللہ کے حضور میں اتنا کھڑے ہو گئے، اتنا کھڑے ہوئے اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا خلیلا، محبوبہ تھوڑے کچھ کم بھی کھڑا کیا کرو، اتنی پوری رات کھڑے ہوتے ہو، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کر لو یا اس سے کچھ کم کر لو، ایسا ہی تھوڑی ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال۔ لیکن میں اور تو سمجھنے کو تیار نہیں۔ ارے دیکھ لے، آج تیرا اور میرا باپ 2 رکعت میرے واسطے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، میرا اور تیرا محبوب تیرے اور میرے ماں باپ سے زیادہ وفادار، اللہ کو کہنا پڑ رہا ہے محبوب تھوڑی عبادت کم کر لیا کرو، ہم آپ کو راضی کر دیں گے، تھوڑا کم عبادت کر لیا کرو نا، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یا دل نہ بھرے او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، تو اطمینان سے پڑھنا، پریشان نہیں ہونا۔ کیا کیا ہم نے اس نبی کے ساتھ؟ یہ صورتیں، یہ آنکھیں لے کر جائیں گے رسول اللہ کو دیکھنے کے لیے، یہ دل لے کر جائیں گے عشق مصطفیٰ کے لیے، جس کے اندر رب کو نکال کر ہم نے فاحشہ عورتوں کو بٹھا رکھا ہے، فیس بک اور انسٹا اور ٹویٹر کو بٹھا رکھا ہے، یہ دل لے کر حضور کے پاس، اللہ کے پاس جائیں گے؟ کیا ان آنکھوں میں وہ کشش، وہ نور باقی ہے جسے رسول اللہ کو دیکھا جا سکے؟ نہ باپ محفوظ، نہ بچے محفوظ، نہ بچیاں محفوظ، نہ بیٹے محفوظ، نہ بیٹیاں محفوظ، بس سب لگے ہوئے گھسیٹ، سارا دن ساری رات اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت میں پوری فیملی لگی ہوئی ہے۔ کہاں ہے سیرت رسول کی کتابیں ہمارے گھروں میں؟ ڈرامے الگ، سیریل الگ، گانے الگ، پھر نئے وہ تماشے، شارٹ کلپاں الگ، زندگی ہے کہ جہنم میں؟ بتاؤ تو صحیح۔ یہ حضور کے عاشقوں کا کام ہے۔ سارے عالم میں لوگ تڑپ رہے ہیں، ترس رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، مصائب جھیل رہے ہیں، اپنے بچوں کو، فلسطین کے، غزہ کے معصوم بچوں کو کٹتے ہوئے دیکھ کر جو بے حیا مسلم عبادت کے لیے مسجد نہ آ سکے، اس کو کون سی تقریر سدھار سکتی ہے؟ کیسا بے غیرت مولوی ہے، کیسا بے غیرت مسلم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ 1 منٹ پہلے پیاس سے ترستے ہوئے معصوم بچے کو دیکھتا ہے، جو تیرا بھائی ہے، تیرے جسم کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، وہ پیاس سے ترس رہا ہے، وہ معصوم بچہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی ہے، کیسی حالت میں کہ 8 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، پیٹ جا کر پیٹ سے لگ گیا ہے، آنتیں جسم کی نظر آ رہی ہیں، ایسی حالت میں جب وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے، واپس جاتے ہوئے راستے میں اسے گھاس کے ٹکڑے ملتے ہیں، وہ بھوک مٹانے کے لیے بچہ گھاس اٹھا کر کے کھا کر رب کی طرف دیکھ کر کہتا ہے رضینا باللہ ربا، اللہ جی ہم آپ سے راضی ہیں۔ ہائے بے غیرت ہو گئے ہم پر شرم، ہماری شرم مر گئی، حیا مر گئی، بے غیرتی ہماری زندگی کی نس نس میں آ گئی ہے۔ کیسے بے غیرت ہیں کہ بکروں کے بکرے کھا کر، مرغوں کے مرغے کھا کر، موٹوں کے موٹے نگل کر کے بھی ہم اپنے رب سے راضی نہیں ہو سکے۔ اسی کلپ کے نیچے گندی عورتوں کو دیکھتا ہے، شرم نہیں آتی، حیا اور غیرت نہیں آتی، بے غیرتی کا لباس پہننا ضروری ہو گیا ہے، یہودیوں کی اطاعت کرنا ضروری ہو گیا ہے، ان کی مانے بغیر جیا نہیں جاتا، رسول اللہ کی غلامی اچھی نہیں لگتی۔ کیا کمی تھی میرے نبی میں، کیا کمی تھی میرے نبی میں کہ تو نے اور میں نے ان کے ساتھ بغاوت کر کے یہودیوں کے پینٹ چاٹنے لگے ہیں، یہودیوں کے تلوے چاٹنے لگے ہیں، اسلام دشمن۔
عالمی اعتبار سے لے کر گھریلو اعتبار تک سب اسی میں مبتلا ہیں. وہ بن سلمان کیا ہے، وہ یو اے ای کا حکمران کیا ہے، وہ ملیشیا اور ترکی کا حکمران کیا ہے، اور فلاں کیا ہے اور یہ کیا ہے، سب کے سب خدا کو چھوڑ کر یہ نیتن یاہو کو منانے میں لگے ہوئے ہیں. اس یہودی کو منانے میں لگے ہوئے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا یہ تمہارا دشمن ہے. یہ اللہ اور اس کے رسول سے راضی نہیں ہونے والے لوگ ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہا. ہم لوگ، ہماری پورے اقوام، ہمارے عالمی اعتبار سے ہمارے حکمران 52 کنٹریز کے حکمران چپ چاپ منہ اٹھا کر کے اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. اگر موقع ملا تو اس کے تلوے بھی چاٹنے کو تیار. کعبۃ اللہ تیرے پاس، حبیب کبریا محمد الرسول اللہ کا روضہ مطہر تیرے پاس، تجھے کیا ضرورت ہے یہودی کے چڈیاں چاٹنے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کے غلامی کی؟ کیا ضرورت ہے ان کے تلووں کو اپنی زبان پر رگڑنے کی؟ عالمی اعتبار سے وہ لوگ ایسی غلامی میں مبتلا ہیں. سطحی اور جو ہے نہ شہری اور علاقائی اور گھریلو اور معاشرتی اعتبار سے ہم لوگ اس قسم کی بے وفائی میں اور بے غیرتی میں مبتلا ہیں. ہر پیر اور جمعرات کو میرے تیرے اعمال جب رسول اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہوں گے تو کیا رسول اللہ کے سینے پر چھریاں چلتی ہوں کہ تیرے پیارے نے تیرے چہرے کو پسند نہیں کیا؟ اس ہفتہ پھر اس نے اپنا چہرہ تیرے سے مشابہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا. اس گھڑی، اس لمحہ اس نے تیرے لباس کو پسند نہیں کیا، تیرے اعمال اور اخلاق کو پسند نہیں کیا، تیرے کھان پان کے طریقوں کو پسند نہیں کیا. یہ پہنچے گا رسول اللہ کے پاس. ہمارے بچے اللہ کے رسول کے باغی، ہماری بچیاں رسول اللہ کی باغی، ہمارے جوان رسول اللہ کے باغی، ہمارے بوڑھے رسول اللہ کے باغی. کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ ابھی حیدرآباد کا ہی واقعہ سنا رہا ہوں. ایک نوجوان کا فون آیا، اس نے کہا حضرت ابا کا جنازہ پڑھنا کہ نہیں پڑھنا؟ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھیں گے صاحب؟ بولے کہ نہیں، انتقال ایسی حالت میں ہوا ہے کہ ہم نماز جنازہ ہی نہیں پڑھنا چاہتے. اس کا کیا بات ہے؟ بولے افطار کا وقت، رمضان کا مہینہ، 72 سال کی عمر، 72 سال کی عمر، رمضان کا مہینہ، افطار کا وقت، اور جو ہے بابا کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے اسکرین لگا ہوا ہے، بچے باہر ہیں سمجھ کر وہ جو چیز جو بھی نیٹ وغیرہ ہے وہ دیکھ رہے ہیں. جیسا ہی انتقال ہو گیا کرسی پر بیٹھے بیٹھے اور وہ بفرنگ چل رہی تھی، بچے جب باپ کو دیکھنے کے لیے گھر میں داخل ہوئے، حجرے میں داخل ہوئے، بڑی دیر ہوئی، بابا آواز نہیں دیے. جا کر کے دیکھتے ہیں تو باپ فاحشہ فلم دیکھتے ہوئے مر گیا ہے. بیٹے جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں. یہ تو رب نے میرے اور تیرے گناہوں پر پردہ رکھا ہے، ورنہ میری اور تیری اولاد بھی منہ پر تھوکنے کو تیار نہ ہوتی. جو غلاظتیں، جو گندگیاں، جو اوٹ پٹانگ حرکتیں ہم لوگوں نے کی ہیں، وہ رسول اللہ کے سامنے رسوا کرنے کے سوا کوئی کام نہیں ہے. بوڑھے اس میں، بچے اس میں، بچیاں اس میں. ایک ماں فون کرتی ہے، حضرت 2-4 منٹ 5 منٹ بات کر لو، اللہ کا واسطہ اس کے اور حبیب کا واسطہ دیتی ہوں. میں نے کہا اماں بیان کے لیے جا رہا ہوں، کسی اور وقت بات کر لیتا ہوں. اماں جان نے کہا بیٹا آپ سے گزارش ہے، محترم آپ سے گزارش ہے، مولانا آپ سے گزارش ہے، تھوڑی دیر میرا دکڑا سن لو، ورنہ میرا جگر پھٹے گا، میں مر جاؤں گی. میں پریشان ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جب تک جو ہے نا کچھ قرات سنا دو، کسی کی بات چلاتے رہو، میں ادھر محترم ماں سے بات کر کے آتا ہوں، ماں جی سے. ماں جی نے فون، میں نے کہا ٹھیک ہے فرمائیے کیا بات ہے. وہ ماں رو رہی ہے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رونے میں کم از کم شریک ہو جاؤں. ماں نے کہا حضرت حالت یہ ہے کہ میں اپنے بچے سے پردہ کرنا چاہتی ہوں. بولو، اپنے بچے سے پردہ کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ بچے سے تو پردہ نہیں ہوتا ہے اسلام میں.
ماں نے کہا مولانا جس قسم کا وہ کنٹینٹ دیکھ رہا ہے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا. جس طریقے کا کنٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے، جس کے اندر غلاظتوں کے وہ عالم بتائے جا رہے ہیں جس کے اندر ماں بیٹے کا کوئی پردہ باقی نہیں ہے، اس طریقے کا کنٹینٹ بہت لمبے عرصے سے دیکھ رہا ہے. میں سمجھتی ہوں وہ ایڈکٹ ہو چکا ہے، اندیشہ ہے کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا، اس وجہ سے میں اس سے دور ہونا چاہتی ہوں، اس سے پردہ کرنا چاہتی ہوں، یہ بیٹا ہی مجھے نہیں چاہیے. راستہ بتائیں، سبیل بتائیں، کیا کروں؟ سارے جوانوں نے غیرت چھوڑ دی، بس سبھی لوگوں نے یہودیوں کا یہ جھنجھنا پکڑا ہوا ہے، پھر رہے بس. کیا مولوی، کیا عالم، کیا مفسر، کیا مدبر، کیا مقرر، کیا وائز، کیا ناصح، کیا بولنے اور سننے والے، سب کے سب الو کے پٹھے بنے ہوئے ہیں. یہودیوں نے اپنا جھنجھنا ہاتھ میں دے کر بولتے ہیں نا وہ ڈمرو پر ہمیں نچا رہے ہیں، بندر کو جیسے جو ہے مداری نچاتا ہے، یہ یہودیوں کا ڈمرو ہے اور ہم اس کے جو ہے نا بندر ہیں اور یہودی مداری ہیں، وہ نچا رہے ہیں، ہم ناچ رہے ہیں. بس یہی ہو گیا ہماری زندگی. وہ کہتے ہیں گندگی دیکھو، گندگی دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں خوشی دیکھو، ہنسی دیکھو، ہنسی دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں رو، ہم روئیں گے. وہ کہتے ہیں جیو، ہم جیئیں گے. وہ کہتے ہیں مر جاؤ، ہم مر جائیں گے. جبکہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنی طرف منسوب کی تھی، تمام چیزیں اللہ نے اپنی طرف منسوب کی تھی. کیا کہا تھا اللہ نے؟ اللہ نے کہا تھا وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، ہنساتا میں ہوں، رلاتا میں ہوں. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، مارتا میں ہوں، جلاتا میں ہوں. لیکن آج آپ دیکھیے لوگ اور بچے جو ہے اس عاشقی میں مبتلا ہو کر، گندگیوں میں مبتلا ہو کر، غلاظتوں میں مبتلا ہو کر اپنی عفتوں اور عصمتوں کے دلائل اور ثبوت اس کے اندر چھوڑ رہے ہیں. جب اس کے کھلنے کا، افشا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے تو نوجوان بچے خودکشیاں کر رہے ہیں. کیوں؟ کہ وہ عزت چلے جاتی. ارے دنیا کی عزت کے سامنے شرمندہ ہوتا ہے، رسول اللہ کے سامنے شرمندگی کا احساس نہیں ہے. کیسی بے غیرتی ہے کہ ہم کو ذرا حیا نہیں آ رہی کہ ہم کو کل رسول اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے حضور میں کھڑے ہونا ہے، ان آنکھوں سے ہمیں رسول اللہ کو دیکھنا ہے. کدھر گیا ہے تیرا اور میرا یقین؟ کدھر گئی ہے تیری اور میری محبت؟ کاہے کو ہم رسول اللہ کے ساتھ بغاوت کیے ہوئے ہیں؟ کیا مل رہا ہے ہمیں ان کو دکھ دے کر، ان کو تکلیف دے کر، ان کے دل کو پریشانی میں ڈال کر کیا مل رہا ہے تجھے اور مجھے؟ بتانا کوئی ایسی بات ہو، کوئی ایسا بڑا انعام ہو کہ جو تجھے رسول اللہ سے بھی زیادہ عزیز ہو گیا ہے. اس کی وہ فیس بک کا مزہ رسول اللہ سے زیادہ ہے. بول نا بادشاہ، فیس بک کا مزہ رسول اللہ سے زیادہ ہے، انسٹا کا مزہ رسول اللہ سے زیادہ ہے، ٹویٹر کا مزہ رسول اللہ سے زیادہ ہے. کیا ہمارے دماغوں پر شیطانوں نے کمن ڈالی ہے، کیسا انہوں نے اپنے نیٹ میں، اپنی جال میں ہمیں پھنسا لیا ہے، کیسا انہوں نے ہمارا شکار کیا ہے اور ہم کو غلامی مصطفیٰ سے ایسے بے بہرا کر رہے ہیں، ایسا ہم کو دور کر رہے ہیں، ایسا ہم کو غافل کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے گھروں میں بچے ناچنے گانے والے تو پیدا ہو رہے ہیں، جنید بغدادی کوئی پیدا ہونے کو تیار نہیں. کیوں؟ ماں گانا سنتے ہوئے کھانا بنا رہی ہے. اب ناچنا گانے والا نہیں پیدا ہوگا تو جنید بغدادی تھوڑی پیدا ہوگا. ماں رات کو جاگ رہی ہے فلمیں دیکھتے ہوئے اور صبح کو فجر چھوڑ کر کے سو رہی ہے تو نمازی تھوڑی پیدا ہوں گے، گویے پیدا ہوں گے، ناچنے گانے والے پیدا ہوں گے. اس لیے دیکھو معزز گھرانوں کے بچے بھی ننگے ہو کر انسٹا اور ٹویٹر پہ ناچنے کو بڑی سعادت سمجھ رہے ہیں. اچھے خاصے گھرانے کے بچے بس یہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں بچوں کی جو ہے نا واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ بچے جو ہے ان موبائلوں کی نحوست کی وجہ سے، یہ رسول اللہ کی بغاوت کی وجہ سے بچے جو ہے بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں. وہ جو ہے ان کے باڈی کی جو ہے کمیت اور کیفیت میں فرق آ رہا ہے، ان کے بیہیویئر میں فرق آ رہا ہے، ان کے معاملات اور معاشرت اور ان کے اخلاقیات میں فرق آ رہا ہے اور ان کی صحت پر فرق آ رہا ہے. اس کے باوجود ماں باپ پتہ نہیں اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے اپنے بچوں کی پوری زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں. کوئی باپ اپنے بچے کو کھلانے کے لیے میدان میں لے جانے کو تیار نہیں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں لے جانے کو تیار نہیں، بس وہ اپنا فون دیکھنے کی چکر میں اپنی اولاد کو بھی اس پہ لگایا ہوا ہے. بچے ایسے گھسیٹ گھسیٹ کر کے رو رہے ہیں، دواخانوں میں پڑے ہوئے ہیں.
ان کے ہاتھ سے فون لے لیا جاتا ہے تو ان کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے. جو ڈوپامین ریلیز ہو رہا ہے ان کے دماغ سے، جب اس کو 30 سیکنڈ کے بعد دوسرا پیغام میسج نہیں مل رہا، اس کے طلب میں بچہ بے قرار ہو کر اپنی ماں کو قتل کر رہا ہے. نہیں دکھ رہا ہماری آنکھوں کو؟ رسول اللہ کی بغاوت کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ پیارے رسول کے طریقوں کو چھوڑنے کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ نہیں دکھ رہا ہم لوگوں کو؟ ایک بیٹا اٹھتا ہے، خود اسی کے اوپر یوٹیوب کے اوپر بھی موجود ہے اور منصف اخبار میں بھی آیا ہے کہ ایک بچہ جو ہے موبائل گیم کھیل رہا ہے یا کچھ یہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے، وہ گھسیٹ رہا ہے انگلی سے، ماں آتی ہے موبائل اس کے ہاتھ میں سے لے لیتی ہے. ماں آ کر کے موبائل اس کے ہاتھ میں سے لیتی ہے، اپنی ماں سے گفتگو میں محو گفتگو ہے، بات کر رہی ہے. وہ بچہ جو ہے کچھ دیر ٹہلتا ہے 5 سال کا بچہ صاحب، 5 سال کا بچہ جا کر کے بیٹ اٹھایا اور ماں کے سر پہ دے مارا، آن دا اسپاٹ ماں کی ڈیڈ ہو گئی. ماں کی ڈیتھ ہو گئی آن دا اسپاٹ، ختم، سیدھا کھوپڑی پہ لگا. ایک بچے کے نانا نے اس کے ہاتھ میں سے فون لیا، حیدرآبادی کا واقعہ ہے. نانا نے بچے کے ہاتھ سے فون لیا اور کھینچا اور جو ہے زبردستی لیا، تو اب بچے کو تکلیف ہو گئی. وہ بچہ گیا، اسی کے نانا کی لائسنس ریوالور گھر میں رکھی ہوئی تھی، اٹھایا، لا کر نانا کے سینے پہ مارا گولی، تو وہی نانا ختم ہو گیا. ماں باپ جو ہے کہیں اور ملک میں ہیں، نانا کے پاس بچہ رہتا تھا، نانا ہی کو قتل کر دیا. کس طرف ہماری قوم جا رہی ہے، کس طرف ہمارے بچے جا رہے ہیں؟ نہ نمازیں ان کے پاس، نہ روزے ان کے پاس، نہ زکوٰۃ کے احوال ان کے پاس، نہ حج کی جو ہے جستجو ان کے پاس، نہ روزے رسول کی محبت ان کے پاس، نہ رسول اللہ کا پیار ان کے پاس. پھر کیا ہے ہمارے پاس؟ انسٹا ہے ہمارے پاس، فیس بک ہے ہمارے پاس، ٹویٹر ہے ہمارے پاس، شارٹ کلپس ہیں ہمارے پاس، گیمنگ ہے ہمارے پاس. بس اسی میں ہم مبتلا ہیں. ہم کو رسول اللہ نہیں چاہیے. کہیں کنارے لے جا کر کے لگا دیا ہے ہم. جیسا اوکیجنلی جو ہے عیسائی جو ہے ایک سال میں ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لے کر پوری زندگی ان کے نام پر عیاشی کرتے ہیں. ہم لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ بس خالی نام مصطفیٰ میلاد کا ایک دن کر لیا جائے، پھر اس کے بعد ہم لوگ عیسائیوں کی طرح آزاد ہو جائیں. ارے حضور کی غلامی 24/7، پوری زندگی کی ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر آن، ہر پل جو غلامی ہے وہ رسول اللہ کی غلامی ہے. اس کو غلامی تھوڑی بولیں گے میں اور آپ جو کر رہے ہیں. یہ تو تماشا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے کو دکھانے کے لیے ہم مسلمان ہیں بول کر. ماں باپ پریشان، بچے پریشان، بیمار ہو رہے ہیں، صحتیں خراب ہو رہی ہیں. رسول اللہ کی بغاوت کی وجہ سے اس قدر بچوں کی صحتیں خراب ہو رہی ہیں. کوئی ماں باپ بچوں کو لے جا کر فزیکل ورلڈ میں کیوں نہیں شامل کرتا؟ کراٹے کلب میں کیوں نہیں ڈالتا؟ سوئمنگ کلب میں کیوں نہیں ڈالتا؟ مارشل آرٹ میں کیوں نہیں ڈالتا؟ فٹ بال اور والی بال میں کیوں نہیں کر رہے ہیں صاحب؟ دشمنی ہے اپنی اولاد سے. اور ایمانداری کے ساتھ بولو، میرا اور تیرا بچہ جو آج کر رہا ہے وہ میں اور تو وفا کر رہے ہیں اپنے بچے کے ساتھ. ایمانداری سے بول، سینے پر ہاتھ رکھ کر بول، میں اور تو جو کر رہے ہیں یہ وفاداری ہے اپنی اولاد کے ساتھ. چند دن کا مزہ ہے، زندگی بھر کی سزا ہے اپنے بچوں کے لیے. اپنی اولاد کے ساتھ بے وفائی چند منٹ کی ویڈیو کے لیے، جس ویڈیو سے تمہارا کوئی دور دور تک کا تعلق نہیں، جس کو تم دیکھ کر مزے لے رہے ہو، وہ کہاں ہے؟ وہ اپنے جو ہے مزوں میں مگن ہے، وہ تم کو پہچانتے بھی نہیں. ان کے واسطے تم اپنی اولاد کا خرابہ کر رہے ہو، اپنی نسلوں کا خرابہ کر رہے ہو، اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا، اپنی فیملی کا خرابہ کر رہے ہو. یہ کرنٹ سزا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغاوت کی وجہ سے مل رہی ہے. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، قیامت میں جو عذاب ملے گا وہ اس سے بڑا ہوگا. یہ دنیا میں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی بغاوت کی وجہ سے. اجتماعی سزا میں مبتلا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس دھرتی پر ابھی میرا پیارا موجود ہے، میرا پیارا محبوب کبریا کائنات کا سرتاج، گنبد خضرا کے مکین جالی مبارک میں آرام کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دھرتی پر موجود ہے. اس لیے اجتماعی سزا نہیں مل رہی ہے مجھے اور تجھے، ورنہ تیرے اور میرے اعمال ایسے ہیں کہ سور اور بندر بنا دیے جاتے، خنزیر بنا دیے جاتے، زمین پھاڑ کر دفنا دیے جاتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوبہ آپ جس دھرتی پر ہیں، اس دھرتی پر عذاب بھیجتے ہوئے مجھے حیا آتی ہے. آپ جس دھرتی پر ہیں میں اس دھرتی پر عذاب نہیں بھیجوں گا.
یہ تو رسول اللہ کی مہربانی ہے تو اور میں بچے ہوئے ہیں، یہ تو ان کا پیار اور دلار ہے جو اور میں بچے ہوئے ہیں، یہ تو ان کی محبت ہے، ان کی وفا ہے جو تو اور میں بچے ہوئے ہیں. ورنہ ہمارے اعمال اور احوال ایسے ہیں کہ سور اور بندر بنا دیا جاتا تب بھی اللہ حق بجا نہیں ہوتا. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں بنا سکتے؟ بنائے ہیں ماضی میں اللہ تعالیٰ، سور اور بندر بنا دیے. کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ. جیسے ہی اللہ نے حکم کیا سارے بنی اسرائیل کو لوگ جو ہے نا ذلیل بندر بن گئے. اللہ چاہے تو یہ آج بھی کر سکتا ہے، لیکن یہ رسول اللہ کی مہربانی، یہ رسول اللہ کا پیار، یہ رسول اللہ کا دلار، یہ ان کی محبت، ان کی وفا، ان کی دعاؤں نے مجھے اور تجھے بچائے رکھا ہے. یہ دعاؤں کے سائے ختم ہو کر جب خبر میں تو اور میں جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے بچا ہوا تھا اسی کو پہچاننے سے تو اور میں مکر جائے. کیونکہ جو رسول اللہ کا باغی اور طاغی ہوگا، جو مجرم ہوگا، جو رسول اللہ سے بغاوت کیا ہوا ہوگا، جب اس کو دفنایا جائے گا اور رسول اللہ کا چہرہ دکھا کر کہا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، ان صاحب کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ جو رسول اللہ کا باغی ہوگا، جو رسول اللہ کا طاغی ہوگا، جو رسول اللہ کا مجرم ہوگا، پھر وہ کہے گا میں اس چہرے کو نہیں جانتا. اور جو رسول اللہ کا باوفا ہوگا، اطاعت گزار ہوگا، فرما بردار ہوگا، مطیع ہوگا، ہمیشہ ہر گھڑی ہر لمحہ رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہوگا، اور ایک خیال اس کے دل میں آتا ہوگا کہ بس رسول اللہ کا یہ فرمان میرے سامنے آ جائے بس میں عمل کر لوں، یہ رسول اللہ کا یہ فرمان میرے سامنے آ جائے میں عمل کر لوں. بس ساری زندگی اس کی اسی گہما گہمی میں گزر گئی. جب مر گیا بچوں نے لے جا کر کے دفنا دیا، قبر میں دفنانے کے بعد مٹی میں ڈال کر اس کو ایک بار برابر کرے اور چلے گئے. اور جب رسول اللہ کا چہرہ دکھا کر کے پوچھا جائے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تو مومن، مسلمان، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ یہ کہے گا ارے فرشتوں تم کیا سوال کرتے ہو؟ میں مر کے آیا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے، میں مر کے آیا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے. ایمان سے بول، کیا تو اور میں آج کے دن یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آج ہماری موت ہو جائے ہم یہ کہہ سکیں کہ میں ان کو دیکھنے کے لیے آیا ہوں؟ کہہ سکیں گے تو اور میں؟ مومن کو تو یہ کہنا چاہیے تھا میں مر کے آیا ہوں ان کو دیکھنے کے لیے. بول دنیا میں رسول اللہ سے تیری نگاہیں محروم ہیں، اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا، رسول اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتا. کم از کم جہاں برزخ میں تجھے دکھایا جا رہا ہے اس وقت میں بھی اگر تیرے اور رسول اللہ کے درمیان پردے ڈال کر رسول اللہ کی شبیہ کو دھندلا دکھائیں گے اللہ تعالیٰ تجھے، اس وجہ سے تو نہیں پہچان پائے گا. یہ چاہتا ہے تو؟ یہ بغاوت کا نتیجہ ہونے والا ہے، یہ آنکھوں کی بے حیائی بے غیرتیوں کا نتیجہ ہونے والا ہے. خبر میں جانے کے بعد یہی ہوگا. سمجھ رہے نہیں مریں گے؟ بچے مر رہے نہیں دکھ رہا ہم کو، جوان ہارٹ اٹیک سے مر رہے نہیں دکھ رہا ہم کو، بوڑھے تو مر ہی رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، پھر بھی ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. فلسطین کے بچوں کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہے، غزہ کے بچوں کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہے، حماس کے مسلمانوں کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھ رہے. آخر ایسی کون سی بے غیرتی کا لباس ہم نے پہن لیا کہ ہم نہ اللہ کو پہچاننے کو تیار، نہ رسول اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کو تیار. یہود و نصارہ کا کاٹا ہوا اللہ رسول کا اتنا بڑا باغی بنتا ہے کیا؟ کیا دل لے کر ہم رسول اللہ کے پاس جائیں گے جو دل نہیں ہے، دل دل ہے. گندگیاں اس میں، فحش اس میں، بیکاریاں اس میں، گندی فلمیں اس میں گانے اس میں، ناچ گانے اس میں، بےہودہ چیزیں اس کے اندر، سب اس کے اندر. پھر اللہ اور اس کے رسول کو رہنے کی جگہ کا ہے؟ مجھے بتانا گھر کس کا ہے؟ یہ بول نا، یہ گھر کس کا ہے؟ سب بولو نا، یہ گھر کس کا ہے؟ اللہ کا گھر ہے. محبوب کبریا نے فرمایا مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. مومن کا دل اللہ کا گھر ہے. رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے گھر میں کس کو رکھا؟ تو گھر اللہ کا ہے، رکھا کس کو اس میں؟ گھسیٹ گھسیٹ کر ہم نے اپنے رب کو اپنے دل سے نکالا ہے، اپنے محبوب کو اپنے دل سے نکالا ہے. اور بدلے میں بھی کم از کم اچھی چیزیں بٹھاتے، فاحشہ عورتوں کو بٹھانے کے لیے، زانیہ عورتوں کو بٹھانے کے لیے، گندگیوں اور ڈانسوں اور ناچ گانے کو بٹھانے کے لیے رسول اللہ جیسی ہستی کو نکال دیا ہم نے اپنے دلوں سے.
اللہ کی مبارک ذات گرامی کو نکال دیا ہم نے اپنے دلوں سے. یہ ایسا مومن ہوتا ہے؟ آئینے میں کھڑے ہوتے ہو شرم حیا نہیں آتی ہم کو؟ پڑھتا ہے نا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، پڑھ رہا ہے اے اللہ آپ نے میرا ظاہر اچھا بنایا ہے. کیا فرمایا؟ فحسن، جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو سجانے سنوارنے میں لگا ہے. فحسن خلقی کب کر رہا ہے؟ جس کو رب دیکھنے والا ہے اس کو کب سجائے گا؟ لوگوں کے دکھاوے کو تو وہ چہرہ سجا لیا، جس کو رب دیکھ رہا ہے اس کو کب سجا رہا ہے؟ پیارو مجھے بیان کرنا آتا بھی نہیں، میں کر سکتا بھی نہیں، میرے اندر اتنی طاقت بھی نہیں ہے. بس ایک دکھڑا کہہ رہا ہوں، ایک دکھڑا کہہ رہا ہوں. بس ایک فقیر کی صدا سمجھ کر، ایک جو ہے بھکاری کی صدا سمجھ کر، ایک فقیر کی صدا سمجھ کر میرے اوپر رحم کھا کر ایک مرتبہ اپنے رسول سے وفا کر کے دیکھو، ایک مرتبہ اپنے محبوب سے وفا کر کے دیکھو. یہ بغاوت مجھے اور تجھے لے ڈوبے گی، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت مجھے اور تجھے لے ڈوبے گی. بس کر دو نا، کر لیا نا ہم نے، اب تک کیا ملا بتاؤ؟ مجھے بھی چاہیے تجھے بھی چاہیے کہ اس کی بغاوت سے باز آ جائے، اس کی بے وفائی سے باز آ جائیں، اپنی اولاد کو ہم بچا لیں. بس ایک دکھڑا ہے پیارے، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بغاوت چھوڑ دے رسول اللہ کی، بغاوت چھوڑ دے رسول اللہ کی. بس یہ تجھے اور مجھے تباہی تک لے جائے گا. اگر میں نے بغاوت نہ چھوڑی تو پھر تیری میری تباہی لکھی ہوئی ہے، بربادی لکھی ہوئی ہے. دنیا کی بھی بربادی ہے، آخرت کی بھی بربادی ہے. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. دنیا بھی چلی جائے گی، آخرت بھی چلی جائے گی. اس لیے پیارو آیت مبارکہ میں نے سنائی تھی، اگرچہ کہ اس مضمون سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے اور جو ہے آج کی رات سے اس کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، لیکن پیارو جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہ ہو، جس کے دل میں حضور اللہ کی محبت نہ ہو، اور جس کے دل میں بندگی مولا نہ ہو، تو پھر وہ جو ہے کیا شب قدر، کیا شب برات، کیا شب معراج، کیا معزز اور مکرم راتیں، کیا رمضان، کیا غیر رمضان، پھر اس کے لیے کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا. اس لیے عزیزو ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگا کر کے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تو میرے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، اس کے نقش قدم پہ چلو، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ، اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ. پھر تجھے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، تجھے محبت کرنے کی ضرورت نہیں. تو رسول اللہ کا چہرہ بنا، تو رسول اللہ کے کپڑے پہن، تو رسول اللہ کا لباس پہن، تو رسول اللہ کی شریعت کو اپنے سینے سے لگا، تو ان کے طریقوں کو اپنے سینے سے لگا، تو ان کے اعمال احوال اور اقوال کو اپنے سینے سے لگا. تو پھر لکھ کر رکھ لے، تو میں کہتا ہوں اللہ قرآن میں کہتے ہیں یحببکم اللہ، تجھے اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں، یحببکم اللہ، اللہ تجھ سے محبت کرے گا. بس چہرہ رسول اللہ کا چاہیے، لباس رسول اللہ کا چاہیے، طریقہ رسول اللہ کا چاہیے، سانچہ رسول اللہ کا چاہیے، ڈھانچہ رسول اللہ کا چاہیے، چلنا پھرنا رسول اللہ کا چاہیے. جو محبوب کے سانچے میں ڈھل جائے گا، جو محبوب کے سانچے میں ڈھل جائے گا، اللہ کہتے ہیں محبوب کے راستے پر چلنے والے، ان کے نقش قدم پر چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والوں کو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. لوگ پریشان ہیں، ساری زندگی اس رب کو منانے میں لگے ہوئے ہیں، رب راضی ہوا کہ نہیں ہوا پریشان. ہم کہتے ہیں، دعوے کے ساتھ کہتے ہیں، مان لو قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں، کسی اور کی بات نہیں، یہ اللہ کا فرمان ہے. رسول اللہ کے زبان سے اللہ نے کہلوایا ہے، قرآن مجید میں آیت مبارکہ بنا کر کے اس کو نازل کیا ہے. کہتے ہیں ان کنتم تحبون اللہ، ساری زندگی آدمی عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، حج کرتا ہے، طواف کرتا ہے، سعی کرتا ہے، رمی جمار کرتا ہے، اور دیگر اعمال اور احوال اور اقوال اور بہت ساری چیزیں زندگی میں کرتا ہے. جب پوچھا جائے تو کہتا ہے صاحب اللہ راضی ہو جانا، صاحب اللہ راضی ہو جانا، صاحب اللہ راضی ہو جانا، اللہ سے محبت اس لیے کر رہا ہوں، اللہ سے محبت اس لیے کر رہا ہوں، اللہ سے محبت اس لیے کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو پھر یہ دعوے چھوڑو، رسول اللہ کے سانچے میں ڈھل جاؤ، ان کے طریقے میں چل پڑو.
بس ان کے پیچھے ان کے طریقے پر جو چل پڑا، پھر اسے ہزاروں جتن کرنے کی ضرورت نہیں اللہ کی محبت پانے کے لیے، بلکہ وہ شخص اس لائق ہو جائے گا کہ اللہ اس سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لیکن پیارو، آج اللہ دیکھ رہا ہے، تجھ سے محبت کرنے کے لیے تیرے گھر پہ نظر ڈالتا ہے، نہ باپ رسول اللہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا، نہ بیٹی رسول اللہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، نہ بیٹا رسول اللہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا، نہ گھر والی رسول اللہ کے سانچے میں ڈھلی ہوئی، نہ اہل و عیال، نہ خاندان گھر کے جو ہے رسول اللہ کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، پھر اللہ اس گھر سے نظر محبت اٹھا لیتا ہے، پھر اس گھر میں فتنے، فساد، لڑائیاں، جھگڑے، کیونکہ وہاں اللہ کی محبت کی نظر نہیں ہے۔ بس جھگڑتے رہو، مار لو، ایک دوسرے کو ختم کر لو، کیونکہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بے وفائی کی ہو، ان کے ساتھ دغا کی ہو، ان کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے صحیح طریقے سے نہ جوڑا ہو، تو پھر بربادی اور تباہی لکھ کر رکھ لو، مجھے بھی بھگتنا ہے، تجھے بھی بھگتنا ہے۔ اسی لیے پیارو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، بس ان کی بغاوت چھوڑ دو۔ ساری زندگی کے بیانات کا خلاصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ساری زندگی ہم تڑپتے رہے، روتے رہے، کبھی یہ گاؤں بھاگ رہے ہیں، کبھی وہ گاؤں بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر کے علاقے، کبھی ادھر کے علاقے، کبھی ادھر بیان، کبھی ادھر بیان۔ 18 سال ہو گئے، 70-72 سال میرے والد گرامی نے کیا، 82 سال میرے دادا نے کیا، ہمارے چچاؤں نے کیا، ہمارے بھائی کر رہے ہیں، ہماری بہنیں کر رہی ہیں، ہماری بچیاں کر رہی ہیں، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں سبھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پوروں کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے صرف یہی ایک آیت نظر آتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی غلامی میں آ جاؤ، بغاوت چھوڑ دو، ہماری ساری زندگی کا یہ نتیجہ مل جائے گا۔ سارے بیانوں کا خلاصہ، بس اللہ رسول کی بغاوت چھوڑ دو۔ ہم نے جن لوگوں کو اپنا رہبر اور رہنما بنایا ہوا ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ، یہ اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ یہ لوگ، اللہ رسول قرآن میں وارن کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں، یہ جس کے پیچھے تم جا رہے ہو نفس و شیطان کے، انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا دشمن ہے۔ پھر یہودیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے جو ہے نا، یہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ رسول کو فرما رہے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ، یہ یہودیوں کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں نا، بن سلمان اور یہ UAE اور فلاں اور ڈمکا اور یہ سب، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر یہ چاپلوسی کر رہے ہیں ان کتے کے بچوں کی، جن لوگوں نے بیٹیوں کی عصمت کو، عفت کو لوٹ کر چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کے ٹکڑے کر کے واشنگ مشین میں پھرائے ہوں۔ ایپسٹین فائل آپ دیکھو، گندگی اور انسانیت اور ہیومینٹی کا تاج ان لوگوں کو پہنایا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ان کو چنا ہم نے، ان ذلیلوں کو چنا جنہوں نے معصوم بچیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا، معصوم بیٹیوں کو درندگی کا نشانہ بنایا، عزتوں کے بھیڑیے بن گئے۔ کیا بل کلنٹن، کیا ٹرمپ، کیا نیتن یاہو، کیا فلاں، ہر ایک اس گندگی میں مبتلا، اور لوگ ان کو ہیومینٹی والے، انسانیت والے، یہ انسانیت ہے ان کی؟ یہ بے شرم قوم، یہ بغیرت قوم، یہ اللہ اور اس کے رسول کی باغی اور طاغی قوم۔ اللہ قرآن مجید میں کہہ رہا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ رسول اللہ جب ان کے ساتھ نرمی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی، محبوبہ پیارے ان کے پیچھے نہ جانا، یہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے ہیں۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے اللہ؟ جب تک کہ آپ کو یہودی نہ بنا دیں، اس وقت تک راضی ہونے والے نہیں۔ محبوب کبریا کا ایمان چھیننا اتنا آسان تھا کیا؟ ارے بولو نا بھائی، میرے تیرے جیسا ایمان ہے کیا رسول اللہ کا؟ ارے پورے کائنات کا ایمان ایک جگہ جمع کر دیا جائے، پورے کائنات کا، انبیاء کا، رسول کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، پھر آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کا ایمان ایک جگہ جمع کر دیا جائے، خدا کی قسم میرے محبوب کے ایک مرتبہ سبحان اللہ بولنے کے برابر نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں معلوم؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اے محبوب، آپ ان کی بات ماننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ساتھ نرمی کر رہے ہیں، یہ لوگ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ کب تک راضی نہیں ہوں گے اللہ؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک آپ کو یہودی نہ بنا لیں اس وقت تک یہ لوگ راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ لوگ مسلمانوں پہ رحم کرتے سمجھ کے جا رہے ہیں نا، یہ نالائقاں نہیں کرتے، یہ لوگ رحم کرنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ انبیاء کے قاتل ہیں۔
ان کے پیچھے ہمارے قوم، ہمارے بچے بچیاں سب اسی کے اندر مبتلا، سب اسی گند میں مبتلا ہے۔ بہنیں بیٹیاں، بار بار کہتا ہوں پھر کہہ رہا ہوں، خدا کا واسطہ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو سیریلوں سے بچاؤ، سیریلوں سے بچاؤ۔ تو اور میں اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے، اطاعت گزار فرما بردار کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کا فالوور کہتے ہیں، ان کا محب اور چاہنے والا کہتے ہیں، پھر میرے اور تیرے گھر میں بھجن کیوں چل رہے؟ بولنا، میری بہن بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بہو بیٹھی ہوئی ہے، ماں بیٹھی ہوئی ہے، سیریل چل رہا ہے، مسلمان کا گھر، بابا مسلمان، دادا مسلمان، دادی مسلمان، نانا مسلمان، نانی مسلمان، ددیال مسلمان، ننیال مسلمان، سسرال مسلمان، باپ مسلمان، بچے مسلمان، مسلمان گھر میں کسی نے کوئی گلے پر تلوار نہیں رکھی، کسی نے کوئی کنپٹی پر بندوق نہیں رکھی، مسلمان کا گھر سیریل چل رہا ہے، مسلمان کے گھر میں بھجن گونجتا ہے، اوم منگلم بھگوان وشنو۔ کس کتے نے کاٹا ہے تجھے اور مجھے؟ بولنا، شرم مر چکی ہے میری اور تیری، حیا اور غیرت مر گئی ہے میری اور تیری۔ سمجھ نہیں آ رہا ہم لوگوں کو کہ ہماری اولاد جو ہے بھجنوں کے پیچھے جا رہی ہے، ہماری عورتیں، ہماری بچیاں بھجنوں کے پیچھے جا رہی ہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ ان بھجنوں کی وجہ سے ہمارے بچیوں کے دل میں توحید کا جو غلبہ ہونا چاہیے وہ نکل گیا، شرک کی جو نفرت ہونی چاہیے وہ نکل گئی، جس کی وجہ سے آج ایک غیر کے ساتھ بیٹھ کر جاتے ہوئے اس کو کوئی حیا نہیں آ رہی ہے۔ نوجوان بچے جا کر روکتے ہیں، نوجوان بچے جا کر روکتے ہیں، مارتے لڑتے ہیں، کرتے ہیں، غیرت آتی ہے، اچھی بھی چیز ہے، لیکن غیرت اس وقت میں آنا چاہیے جب تو سیدھا ہو، جب خود ٹیڑھا ہے۔ ایک جگہ ایک بچے کو مارا گیا کہ ہماری بچی کے ساتھ تو کیا کر رہا ہے، اور فلاں اور فلاں، تو اس بچی نے اسی ویڈیو ریکارڈنگ میں یہ کہہ دیا کہ تھوڑے دن پہلے تو پٹانے کی کوشش کر رہا تھا مجھے، یہ غلبہ پا لیا تو تجھے رونا آ رہا ہے۔ کیسے بے غیرت ہیں ہم لوگ، کیسے بے شرم ہیں ہم لوگ کہ ہمارے پاس وہ الفاظ، اسی لیے قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے؟ نہیں کرتے سو چیز بولیں گے، ایسے ہی جوتے پڑیں گے۔ پھر بچوں کو کہتے ہیں فون مت لو، خود فون لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، لم تقولون ما لا تفعلون۔ بچوں کو کہتے ہو فلمیں نہ دیکھو، گانے نہ سنو، اور خود سنتے بیٹھے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون۔ بچوں سے کہتے ہو فیس بک میں تمہارا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، اور تمہارا خود کا اکاؤنٹ ہے اور اس کے اوپر فاحشہ عورتیں بھی ہے اور فلاں بھی ہے اور ڈمکاں بھی ہے، لم تقولون ما لا تفعلون۔ پہلے ڈیلیٹ کر کے پھر بولنا، پہلے اسے توبہ کر کے پھر بولنا۔ انسٹا پہ تیرا اکاؤنٹ، فیس بک پہ تیرا اکاؤنٹ، اور باقاعدہ استعمال میں ہے، چلو بنایا استعمال میں نہیں ہے، پڑا ہوا ہے کسی کونے میں، اسے کوئی حرج پڑا نہیں ہے، اسے کوئی غلاظتوں میں مبتلا نہیں ہے، پھر بھی قابل قبول، ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ گندگی اور غلاظت کے سوا کچھ بھی نہیں، آپ نہیں چاہتے ہوئے بھی گناہ میں مبتلا ہوں گے، لازمی بات ہے، لازمی بات ہے۔ کیونکہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد جو شارٹ کلپس کی دنیا میں آپ جا رہے ہیں، آپ کے دماغ سے جو ڈوپامین ریلیز ہوگا وہ ہر 30 سیکنڈ کے بعد میں نئی کنٹینٹ کی طلب میں رہے گا، نیا کنٹینٹ چاہیے اس کو، نہیں تو وہ بے چین ہوگا، بے قرار ہوگا۔ آپ دیکھیے فون نہیں ہے تو آدمی بے قرار رہتا، فون مل گیا تو سکون میں آ جاتا۔ کیا ہے یہ؟ اس کو تسلی ہے کہ میرے پاس کنٹینٹ کا حوالہ موجود ہے، کہیں کونا ملے گا میں اپنا شروع ہو جاؤں گا۔ اس لیے بزرگوں، عزیزوں، دوستو، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں، رسول اللہ کی غلامی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر بربادی ہم نے آنکھوں سے دیکھنی ہے، یقینی طور پر دیکھنی ہے، اس کے لیے تیار رہیے۔ اگر ہم نے بغاوت چھوڑ دی تو پھر اس کا نعم البدل بھی دیکھنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ کہ آپ کے بچوں کو اللہ تعالیٰ ایسا نور عطا فرمائے گا، ایسا ان کو اللہ تعالیٰ اپنی خشیت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایسی محبت عطا فرمائے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے کہ جنید بغدادی ہے، یہ میرا بچہ ہے کہ نظام الدین اولیاء، یہ میرا بچہ ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا کوئی شاگرد رشید ہے، یہ میرا بچہ ہے کہ محبوب سبحانی کا کوئی غلام ہے، یہ میرا بچہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باوفا امتی ہے۔ یہ دیکھ کر آپ کو اندازہ لگے گا، آپ کی اولاد کے پر بتا دیں گے کہ اس کی پرواز کتنی ہونے والی ہے۔ لیکن اگر ہم نے گندگی نہیں چھوڑی، غلاظت نہیں چھوڑی، فحش کام نہیں چھوڑے، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغاوت نہیں چھوڑی، اور حالت یہ ہے کہ بغاوت میں یہاں تک نکل گئے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے آج کل جیب میں پیسہ جو ہے اس کو ڈبائے اس کو ڈبائے، لپا ڈوپی کر دی، حرام کر رکھ لیے، اور جیب میں مال حرام ہے۔ کیا ہے بولو؟ جیب میں کیا ہے؟ مال حرام، اور دکان ڈھونڈ رہا ہے حلال گوشت کی۔
دکان کون سی ڈھونڈ رہا؟ پیسے حرام کے جیب میں رکھ لے کے جا رہا، حرام کے پیسے جیب میں ہیں، جا کے پوچھ رہا مرغی حلال ہے کیا؟ یہ حالت ہے ہم لوگوں کی. مرغی حلال ہے کیا پوچھ رہا، تو پیسے دے کر جو خریدے گا حلال مرغی وہ بھی حرام ہو جائے گی. حرام کا پیسہ نہیں ہونا، اس سے اولاد کی تربیت میں فرق آتا ہے. اولاد کو آپ سمجھائیں گے، نہیں سنے گی اولاد آپ کی بات. مال حلال کماؤ، تھوڑا کماؤ، روٹی چٹنی کھا لو، لیکن اللہ رسول کے باغی نہ بنو. ایک ہی گزارش آپ لوگوں سے کہہ کر آخر میں ہم جو ہے مجلس کا اختتام کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کا سچا اور پکا غلام بنا لے، عاشق بنا لے. سچے معنی میں ہم سبھی کو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی نصیب ہو جائے. یہود و نصارہ کی اتباع اور ان کے اقتداء اور ان کی تابعداری سے اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے رسوا ہونے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے. تھوڑی دیر درود شریف پڑھیں، پھر دعا ہوگی. ایک 5 منٹ 10 منٹ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اپنے عصیان پر معافی اور تلافی کرتے ہوئے، اللہ سے گفت و شنید کرتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، دل میں درود ہو اور زبان سے اس کے الفاظ پڑھ رہے ہوں، اور دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہماری شرمندگی کا اظہار ہو رہا ہو، ہم اس کے سامنے اپنی ندامت کا اظہار کر رہے ہوں. اس حالت میں ہم اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہوں. اس نیت کے ساتھ پورے گناہوں کی معافی اور تلافی کا ارادہ کرتے ہوئے جو ہے درود پاک پڑھنا شروع کریں. 10 منٹ تک پڑھیں، ہر گناہ پر معافی کے ارادے سے پڑھیں. یہ بجا دو، ہر گناہ پر معافی کے ارادے سے پڑھیں، ہر گناہ پر معافی کے ارادے سے پڑھیں، ہر گناہ پر معافی کے ارادے سے پڑھیں. جو گناہ ہم نے کیے، جو گناہ غلطیاں ہم نے کی، جو کوتاہیاں ہم نے کی، جو معاصی اور